سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 4 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ما يجادل في آيات الله وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں إلا الذين كفروا جو کہ کافر ہوتے ہیں فلا یغررک تقلبهم فی البلاد بس دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو ان کا آنا جانا شہروں میں کذبت قبلهم قوم نوح جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے والاحزاب من بعدهم اور ان کے بعد بھی بہت ساری قوموں نے وہمت کل امت برسولہم اور ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کے متعلق لیأخذوہ کہ وہ اس کو پکڑے وجادلوا بالباطل اور جھگڑا کرے غلط طریقے سے لیدحضوا بہ الحق تاکہ اس کے ذریعے حق کو کمزور کر سکے فَأَخَذْتُهُمْ سو میں نے ان کو پکڑا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر سوچو کہ کیسی ہوئی میری پکڑ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اسی طرح سچ ہو گیا تیرے رب کا کلمہ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں انہم اصحاب النار کہ وہی تو ہیں جہنم والے اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سورۃ حامیم کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور ان میں قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ پاک نے اپنی 8 صفات کا ذکر کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم ہمارے پاس اللہ کا آخری پیغام ہے اور ساری انسانیت کے لیے ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ یہی قرآن کریم ہے۔ آج بھی اگر انسان یہ چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان، امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، ایشیا کے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے خطرے میں رہنے والے ہوں، ان کے لیے دنیا کی عزت کا، کامیابی کا اور آخرت کی نجات کا واحد ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔
لیکن لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا کے اندر، آپ خود تشریف فرما تھے، قرآن کریم براہ راست آپ کے سینہ مبارک پہ، قلب اطہر پہ اتر رہا تھا، اس وقت بھی لوگوں کی صورتحال کیا تھی کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ اختلاف کر رہے تھے، قرآن کریم کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے۔ آج بھی ایک بڑی انسانیت ایسی ہے کہ جو قرآن کریم کو اپنے لیے کوئی ضابطۂ حیات نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری اس کتاب کے متعلق جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ما یجادل فی آیات اللہ، قرآن کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے الا الذین کفروا، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں جھگڑے کا مطلب کیا ہے؟ یجادل فی آیات اللہ، قرآن کی آیات میں جھگڑا کرنا۔ ایک بندہ تو ہے جو قرآن کریم کی تحقیق میں لگا ہے، اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، اس سے احکام نکالتا ہے، ہر دور کے لحاظ سے قرآن کریم کی آیات کو اس دور کے حکموں کے مطابق اس قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے مسائل نکالتا ہے۔ یہ شخص اس سے مراد نہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات کو، بعض آیات کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جی اس زمانے میں ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ پرانے دور کی باتیں۔ آج یہ آوازیں اٹھتی ہیں نا، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ 14 صدی پہلے کا مذہب ہے، 1400 سال بیت گئے، آج جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو لہذا آج قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس سے سیکھنے کی، اس سے پوچھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ العیاذ باللہ۔ میرا آپ کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ آج کے اس دور میں بھی راہ نجات صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہی تمہارے نزدیک بھی نہیں آ سکتی، کبھی تم راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک جگہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور دوسری جگہ فرمایا کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری آل، یعنی میرے اہل بیت۔ یعنی یہ 2 چیزیں، چاہے کتاب اللہ ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور تیسری چیز آپ کی آل، آپ کے ماننے والے، آپ کی اصلاً نسلاً آپ کی جو اہل ہیں، فرمایا یہ ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے۔ البتہ جو شخص قرآن کریم کی آیات میں کمیاں تلاش کرتا ہے، کجیاں تلاش کرتا ہے، اس کو نعوذ باللہ فرسودہ نظام بتاتا ہے، اس کو پرانے دور کی باتیں کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے قرآن کریم کے متعلق ایسی باتیں کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا
وہ بے ایمان ہی ہوگا، وہ کافر ہی ہوگا، مسلمان نہیں کر سکتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کو دین کی طرف بلاتے، دعوت دیتے، حق کی طرف بلاتے، تو وہ آگے سے یوں کہتے کہ جناب ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم باپ دادے کے دین پہ ہیں۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی نہیں، تم شرک کے راستے پہ ہو، تم غلط راستے پہ ہو۔ وہ آگے سے کیا کہتے کہ جناب اگر ہم غلط راستے پہ ہیں تو پھر اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ ہم کبھی تجارت کے لیے شام میں جا رہے ہیں، کبھی یمن میں جاتے، ہماری تجارتوں کے اندر فائدے ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، ہمارے پیسہ روپیہ سونے چاندی کے ڈھیر یہ بڑھ رہے ہیں، ہمیں ترقی ہو رہی ہے، تو اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو پھر یہ ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ تو بعض دفعہ کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی یار اگر اللہ ان سے ناراض ہے تو پھر اللہ نے ان کو مال کیوں دیا ہوا؟ آج بھی بہت سارے مسلمان وہ اس مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ جی دیکھو جی امریکہ والے اتنے ترقی کر رہے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے تو اتنا کیوں ان کو مل رہا ہے؟ یورپ، فرانس، چین، یہ سارے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں کمیاں اور کجیاں تلاش کر کے اور زیادہ احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، جی وہ بہت اچھے ہیں اور ہم بہت گندے۔ اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اسلام کے چند اصولوں کو اپنایا، معاشرتی اصولوں کو اپنایا، اور یہ معاشرتی اصول فطرت کے مطابق ہے، ان کو جو بھی اپنائے گا اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان والا، کلمے والا، چاہے وہ پرلے درجے کا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نگاہ کے اندر ساری دنیا کے کافروں سے بہتر ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ہمیں بے شک اپنے اعمال، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام کا وہ معاشرتی اور معاشی نظام اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے جس کو اپنا کر آج کافر دنیا کے اندر سکون سے بظاہر جی رہے، لیکن میرے محترم دوستو، ان کی اس ترقی اور ان کے اس الٹنے پلٹنے اور آنے جانے اور سفر اور ہوا اور ان کی اس چمک دمک کو دیکھ کر ہم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ شاید اسلام میں کچھ نہیں، ادھر ہی ہے سارا کچھ۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا، فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، یہ جو شہروں میں ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے نا، کبھی یمن، کبھی شام، یا آج کل کے لحاظ سے کہہ دیں کبھی امریکہ، کبھی یورپ، کبھی چین، کبھی فرانس، اور جناب یہ نظر آ رہے ہیں بڑی چمک دمک، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ بات کہیں تمہیں اس میں مغالطے میں نہ ڈال دے۔ ہاں حقیقت یہی ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، قرآن ہی اللہ کا آخری پیغام ہے، عزت نجات کا راستہ وہی ہے جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کو اپنائے گا کوئی ایمان کے ساتھ تو دنیا اور آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا، اور اس راستے کو کوئی اپنائے گا ایمان کے بغیر تو دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت۔ باقی رہی یہ بات کہ جناب یہ مخالفت کے باوجود، دین کو ختم کرنے کے عزائم کے باوجود آج کیوں یہ اس طرح آباد و شاد ہے، اللہ پاک نے اس کا جواب اگلی آیات میں دی۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا قصہ نہیں ہے۔ اگر آج قریش مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود وہ دنیاوی اعتبار سے ان کا تنتنا ہے، ان کا طوطی بولتا ہے، ان کو جاہ و جلال حاصل ہے،
اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی اور اس سے باز نہ آئے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے، وہ آخرت میں بھی ناکام۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور کے اندر اگر امریکہ، یورپ، فرانس، چین، برطانیہ، یہ وہ سب جتنے بھی ہے، یہ بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ جناب مخالفتوں کے باوجود تو بڑی ترقی پہ جا رہے ہیں، عروج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے دیکھو کتنے آئے اور گئے، کتنے آئے اور تباہ و برباد ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ بچے گا وہی، کامیاب وہی ہوگا، نجات اسی کو ملے گی، عزت اسی کے مقدر میں آئے گی جو میرے محبوب کا دامن تھام لے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت سارے گروہ آئے، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم شعیب آئی، فرعون آیا، نمرود آیا، بہت سارے آئے۔ فرمایا ہمت کل امت برسولہم، جو بھی آیا، جو قوم بھی آئی، ہر قوم نے، ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق یہی برا ارادہ کیا، اپنے رسول کے متعلق انہوں نے یہی سازش کی کہ لیأخذوہ، کہ اس کو گرفتار کریں، اس کو پکڑیں، اس کو پابند سلاسل کریں، وجادلوا بالباطل، اور باطل طریقے سے جھگڑا کریں، غلط اور بیہودہ طریقے سے جھگڑا کریں۔ غلط اور بیہودہ جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر بندہ یہ سمجھتا ہے بس میں ہی سچا ہوں، باقی سارے غلط ہیں، چاہے وہ عقلی دلیل دے، چاہے وہ کوئی اس کے متعلق ثبوت لے آئے، چاہے وہ جتنا مرضی مضبوط موقف پیش کر دے، لیکن ادھر سے آواز یہی ہو کہ جی بس کہاں چٹا ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ باطل جھگڑا ہے، اور اسلام نے ہمیں بحث و مباحثے کی یا باطل کے ساتھ جھگڑے کی اجازت دی ہے، لیکن وجادلوہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے جھگڑا۔ اور احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی بات سنی جائے، جو بات صحیح ہو اس کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن فرمایا ان کا رویہ یہ تھا کہ یہ باطل طریقے سے جھگڑا کرتے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو کمزور کر دیں، اس کے ذریعے اسلام کو، دین کو، اللہ کے نبی کے موقف اور پیغام کو کمزور کر دے۔ اللہ پاک فرماتے فَأَخَذْتُهُ، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ آج میرے محترم دوستو، آج کی صورتحال دیکھیں، آج ایک بہت بڑا انسانی طبقہ ہے جو قرآن کا منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر اسلام سے اور اسلام والوں سے غلط طریقے سے جھگڑا کرتے، اور اسلام کو اور حق کو دبانے کی کوشش کرتے، کمزور کرنے کی کوشش کرتے۔ آج ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلام کی مخالفت میں کفر ایک ہوا پڑا، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو کہتے کہ جی ہم لا مذہب، ہمارا کسی مذہب سے تعلق نہیں، وہ لوگ بھی ہیں لبرل لوگ جو کہتے ہیں ہمارا کسی مذہب سے تعلق نہیں، لیکن وہ بھی یہ کہہ کر کہ کسی مذہب سے تعلق نہیں، وہ یہودیوں کی مخالفت نہیں کرتے، وہ عیسائیوں کی مخالفت نہیں کرتے، وہ ہندوؤں اور سکھوں کی مخالفت نہیں کرتے، وہ مخالفت کرتے ہیں تو صرف کس کی؟ اسلام کی اور مسلمان کی مخالفت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ نہیں کہ ہم کسی مذہب سے تعلق نہیں، بلکہ ان کے دل دماغ میں بھی یہ ہم صرف اسلام کے مخالف، اسلام کو کمزور کرنا۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی متنبہ کیا کہ غور کرو، سوچو، دھیان دو،
پہلوں نے بھی کیا، فَأَخَذْتُهُمْ میں نے پکڑا، پھر فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر ذرا سوچو تو صحیح کہ میری سزا پھر کیسی، پھر انجام کیا ہوا، پھر نتیجہ کیا نکلا۔ کیا فرعون کی بادشاہت قائم رہی؟ کیا نمرود ہمیشہ تخت شاہی پہ بیٹھا رہا؟ کیا قوم شعیب کی تجارتیں اسی طرح بازاروں میں چلتی رہی؟ کیا قوم عاد کی طاقت اسی طرح موجود رہی؟ کیا قوم نوح اکثریت کے ساتھ تباہ و برباد نہیں ہوئی؟ اللہ نے جب پکڑا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ اللہ پاک فرماتے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ تیرے رب کا کلمہ اسی طرح ثابت ہو چکا، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی اس کے بارے میں مشورہ ہونا ہے، کوئی میٹنگ ہونی ہے، حالات کا جائزہ لینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات طے ہو چکی ہے، تیرے رب کی بات، تیرے رب کا کلمہ اور آرڈر لگ چکا ہے۔ کیا؟ کافروں کے متعلق انہم اصحاب النار، وہی جہنمی ہیں، کافری جہنم میں جانے والے۔ اللہ کا قید خانہ، سزا خانہ جس کا نام جہنم ہے، جس کے اندر آگ ہے، اس قید خانے میں، جہنم میں، آگ میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ وہی ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، جو قرآن کے مخالف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے دینی ماحول میں رہنے کی۔ اللہ ہمیں فتنوں سے اور کفری عقائد و نظریات و خیالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیک ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک انشاءاللہ العزیز اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس ماہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز درس قرآن کا سلسلہ نماز فجر کے بعد اسی طرح جاری رہے گا، اور دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ دورانیہ تھوڑا مختصر کریں گے، لیکن سلسلے کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی